بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عثمانیہ ٹی وی کے ناظرین السلام علیکم۔ ناظرین، میں آپ کو تاریخ اسلام کی اس پاکیزہ سیریز کے اندر خوش آمدید کہتا ہوں۔ ناظرین، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عمر مبارک اب 23 برس ہو چکی ہے۔ ناظرین، قبیلہ بنو اسد کی ایک معزز خاتون جس کا نام حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ تھا، وہ قریش کی ایک مالدار عورت سمجھی جاتی تھی۔ ناظرین، انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دیانتداری اور ایمانداری کو دیکھتے ہوئے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے یہ خواہش ظاہر کی کہ وہ آپ کا مال تجارت لے کر ملک شام کی طرف جائیں۔ ناظرین، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے چچا ابو طالب سے مشورہ کیا اور اس خواہش کو پایا تکمیل تک پہنچایا۔ ناظرین، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ملک شام کی طرف یہ دوسرا سفر تھا۔ یہ قافلہ ملک شام میں داخل ہو کر سوما کے مقام پر ٹھہر گیا۔ ناظرین، اس مقام پر ایک راہب رہتا تھا جس کا نام نستورہ تھا۔ اس نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیکھا اور اپنے سوما سے کتب سماویہ لے کر آیا۔ وہ کبھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیکھتا ہے اور کبھی کتب سماویہ کو پڑھتا ہے۔ اس عجیب کیفیت کو دیکھ کر خزیمہ، جو کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قافلہ میں حضرت خدیجہ کا غلام تھا، اس نے آواز بلند کی۔ ناظرین، اس آواز بلند ہونے کے بعد وہ لوگ جو اس قافلے میں موجود تھے وہ نستورہ کی طرف دوڑے۔ جب نستورہ نے ان لوگوں کو اپنی طرف دوڑتے ہوئے دیکھا تو وہ عجیب کیفیت میں دوڑتا ہوا ایک مکان کی چھت پر چڑھ گیا اور لوگوں کو مخاطب ہو کر کہنے لگا، اے قافلہ میں موجود لوگوں، تم کو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں۔ تمہارے درمیان یہ جو نوجوان ہے یہ نبی آخر الزمان مقرر ہونے والا ہے۔ ناظرین، حضرت خدیجہ الکبریٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دیانتداری اور وفاداری کو دیکھتے ہوئے نفیسہ نامی عورت کے ذریعے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو شادی کا پیغام بھیجا۔ ناظرین، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے چچا ابو طالب سے مشورہ کے بعد اس پیغام کو منظور کیا۔ ناظرین، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چچا ابو طالب نے آپ کا نکاح پڑھایا۔ اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عمر مبارک 25 سال تھی اور خدیجہ الکبریٰ کی عمر 40 سال تھی۔ ناظرین، اللہ رب العزت نے آپ کو اس بیوی سے 3 بیٹے اور 4 بیٹیاں دی تھی۔ ناظرین، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عمر مبارک اب 40 برس ہو چکی تھی۔ آفتاب ہدایت و رسالت طلوع ہوتا ہے۔ وہ روحانی قوتیں جو اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی فطرت میں ودیت کی تھی وہ پایا تکمیل تک پہنچ چکی تھیں۔ ایک روز غار حرا میں ایک فرشتہ نمودار ہوا اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے مخاطب ہو کر کہتا ہے، اقرأ۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہا، میں تو پڑھنا نہیں جانتا۔ ناظرین، پھر اس نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے مخاطب ہو کر کہا، اقرأ۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہی جواب دیا، میں تو پڑھنا نہیں جانتا۔ ناظرین، تیسری بار پھر فرشتہ نے کہا، اقرأ بسم ربک الذی خلق۔ ناظرین، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم غار حرا سے خوف زدہ حالت میں گھر تشریف لائے اور حضرت عائشہ سے کہا، مجھے کمبل اوڑھا دو۔ ناظرین، جب تھوڑی دیر بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو سکون ہوا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ساری کیفیت حضرت خدیجہ الکبریٰ کو سنائی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تبلیغ توحید کا حکم پاتے ہی تبلیغ کا کام شروع کر دیا۔ ناظرین، حضرت خدیجہ الکبریٰ سب سے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایمان لائیں۔ حضرت علی بن ابو طالب اور حضرت زید بن حارث پہلے ہی دن آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایمان لائے۔ ناظرین، رفتہ رفتہ مسلمانوں کی ایک چھوٹی سی جماعت تیار ہو چکی تھی جس میں مرد، عورت، بچے، بوڑھے اور نوجوان شامل تھے۔ مسلمان مشرکین مکہ کے خوف سے مکہ سے باہر پہاڑی کی گھاٹی میں نماز ادا کیا کرتے تھے۔
3 سال تک اسلام اسی طرح پھیلتا رہا۔ رفتہ رفتہ لوگ اسلام میں داخل ہوتے رہے۔ مشرکین مکہ نے ایک دن مسلمانوں کی جماعت کو عبادت الہی سے روکا، جس میں حضرت سعد بن وقاص بھی موجود تھے۔ ناظرین، حضرت سعد بن وقاص نے ان کا مقابلہ کیا اور ایک کافر کو زخمی کر دیا۔ یہ اسلام کی راہ میں چلنے والی سب سے پہلی تلوار تھی۔